ہوئی ہے اہل تشیع کے ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، بہت انٹرنیشنل کیلیبر کے، ان سے بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی بالکل یہ بات ہے کہ ہمارے جو اخباری گروپ ہے نا، ایک اصولی ہیں حسن عشری جو ایران عراق کے گرینڈ آیت اللہ لیول کے ہیں، ہاں جی، اور ایک اخباری ہیں جو قدیم علماء ان میں کچھ اخباری بھی ہیں جیسے علامہ مجلسی بھی تھے. وہ کہتے ہیں جی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے کچھ علماء تعریف کے قائل تھے، لیکن وہ کہتے ہیں جی روایات بے شمار ہیں اہل سنت کے یہاں بھی، اہل تشیع کے یہاں بھی، اور وہ بالشبہ تعریف کے قائل تھے. اس لیے وہ کہتے ہیں جی ان کی تکفیر نہیں ہم کرتے، ہم ان کو گمراہ کہتے ہیں اس مسئلے میں. اور وہ کہتے ہیں جی کہ امام ابن تیمیہ نے تکفیر نہیں کی، بلکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حنفی مجتہدین نے بھی اگر کوئی بالشبہ قائل ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی. تو میرے بھائی دنیا میں سارے بالشبہ ہی کسی گمراہی کا شکار ہوئے میں مجھ سے میرا اوپینین پوچھا نا جی. باقی رہا اس اعتبار سے کہ جو ملا باقر مجلسی ہے اس نے یہ لکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں شیعہ کی بڑی جرت ہے کہ وہ کم از کم اپنے اس بزرگ کو گمراہ تو کہہ رہے ہیں نا اس مسئلے میں، اس مسئلے کے اندر. تو یہ بہت بڑی جرت ہے، اور کاش اہل سنت کی بھی یہ جرت ہو کہ وہ ان کے علماء نے جو کچھ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی گمراہی کا فتویٰ لگائیں پھر. یا پھر اہل تشیع کے بعض علماء تعویلات بھی کرتے ہیں ان روایتوں کی کہ وہ قرآن کی تفسیر میں پڑھی جاتی تھی آیات جو 90,000 آیات ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ صحیح مسلم میں رضاعت والے چیپٹر میں موجود ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی وفات تک ہم یہ پڑھتے تھے آیات قرآن کے اندر کہ رضاعت جو ہے 1 یا 2 دفعہ دودھ نہیں بلکہ کم از کم 5 دفعہ جو ہے وہ دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے. یہ تو علماء کہتے ہیں منسوخ ہے روایت. ہاں جی، علماء نہیں کہتے ہیں، یہ نووی کہتے ہیں. نووی صاحب 7ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے وہ ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواب دے دیں. تو ہمیں کسی کی دوست نہ کوئی لگایا کرے. ہم یہ کہتے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ہم ان علماء سے پوچھتے ہیں کہ علماء کو زیادہ قرآن آتا ہے یا ام عائشہ کو زیادہ قرآن آتا ہے جن کے گھر کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اور رضاعت کا مسئلہ ان کے گھر کے اندر ڈسکس ہونے والا مسئلہ ہے. تو یہ ام عائشہ کو زیادہ پتہ ہے یا ان لوگوں کو پتہ ہے؟ اچھا پھر دوسرا اس روایت سے تو جان چھڑا لیں گے. وہ ابو داؤد ترمذی کی روایت کا کیا کریں گے جو ابن عباس آ کے حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ تم نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کو اکٹھا لکھ دیا ہے، یہ کیوں اکٹھا لکھا ہے تم نے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ میرا اپنا اجتہاد ہے اور میں نے اس کے درمیان بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی، ہو سکتا ہے یہ ایک ہی صورت ہو یا 2 صورتیں الگ ہوں، تو میں نے احتیاطاً ان کی فصل لادہ کر دی ہے، بسم اللہ بیچ میں نہیں ڈالا. اے ابو داؤد ترمذی جے مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، بالکل اختلاف قرآن والے چیپٹر میں پہلی جلد کے اندر بالکل آخر کے اندر جا کے یہ روایت آتی ہے. اے لو ٹھیک ہے جی، اے روایت دکھا بھی دو جی. مشکات میں پہلی جلد کے اندر آخری روایت ہے 2222 ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد بھی ہے. احمد بن حنبل میں نہیں بچنا، انہوں نے بھی آ گئی جی. اسناد حسن شیخ زبیر صاحب شیخ البانی دو نے کیا ہے. اے بخاؤ جی پہلے دے یہ مشکات باہر سے دکھائیں ان کو، یہ مشکات ہے. اے تسی نواں کٹا کھلوایا نا میرے کو، پھر سامی ہو اس کٹے نو بھی. اے مشکات دکھا لیجیے جی، کھولا. اے جی اور روایت آخری صفحہ مشکات کی پہلی جلد کا، اور یہ صفحے میں اردو بھی ہائی لائٹ کرے اور نیچے والا فٹ نوٹ بھی بالکل اینڈ پہ جو ہے نا جس میں حوالے لکھے ہیں اسناد حسن ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد کا حوالہ لکھا ہے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو روایت آئی ہے اس میں تو ناسخ و منسوخ بھی کوئی نہیں ہے. اما عائشہ نو نہیں پتہ لگا، ہوں تسی کہو کہ حضرت عثمان نو بھی نہیں پتا تے ابن عباس کو بھی نہیں پتا، جنہوں نے بارے دعا ہے کہ اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرمائے ابن عباس کو، اور حضرت عثمان نے قرآن پاک کو اختلاف سے ہٹ کے جمع کیا ہے. تو تھوڑا پورا قرآن ہی مشکوک ہو گیا. پھر اے ہن کڈو اس روایت نو باہر. یہ میں نے اس میں اشارتاً بتائی تھی، آج میں نے دکھا بھی دی ہے.